ایک مغالطہ قرآن پاک کی تلاوت میں اکثر دیکھا سنا گیا، جس پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ بہت سے نو آموز نئے بننے والے قاری کچھ صرف نحو سے ٹچ کیا ہوتا ہے اور اساتذہ سے فن سیکھا نہیں ہوتا، تو بعض اوقات وہ ایک لفظ میں غلطی کرتے ہیں، جس پر تنبیہ ضروری ہے۔ صرف میں یہ ملتا ہے کہ الف کے بعد حمزہ متحرک ہو تو الف پر مد پڑی جائے گی، بات ٹھیک ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، یہ جو نئے قاری یہ کرتے ہیں، ان انا الا نذیر کو پڑھتے ان انا الا نذیر، انما انا نذیر کو انما انا نذیر، نون کے بعد الف بھی پڑھتے ہیں، کبھی وہ الف کو مد بنا دیتے ہیں۔ تو اس مسئلے پر تنبیہ تھی۔ یاد رہے کہ ضمیر واحد متکلم انا، یہ انا نہیں، یہ انا ہے، نون پر صرف زبر ہے، اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے، پڑھنا نہیں۔ انا نحنو انتا انتما، تو یہ انا نہیں پڑھنا، اس کو یہ انا ہے۔ یہ ضمیر صرف حمزہ اور نون ہے، دونوں پر زبر ہے، نون کے بعد الف وہ صرف امتیاز کے لیے ہے کہ یہ ان ناسبہ نہیں یا فلاں امکان نہیں، یہ ضمیر کا حصہ نہیں ہے الف، اور اس کو پڑھنا بھی نہیں، صرف لکھا جاتا ہے۔ یہ بصری علماء کی تحقیق ہے اور یہی درست ہے۔ قرائے سبع میں سے 7 بڑے قاری جو ہیں، ان میں سے امام نافع نے اس الف کو پڑھا ہے، لیکن ان کے سوا باقی قراء نے یہ الف نہیں پڑھا، بلکہ سب نے نون پر صرف زبر پڑھی، اور یہی موقف جمہور علماء کا ہے، اکثریت کا ہے۔ دیکھیں پہلے قرآن پاک میں کہاں کہاں یہ لفظ موجود ہے، ایک چلتا ہوا خاکہ دیکھیں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 188، شعراء میں 115 نمبر پر یہ لفظ ہے ان انا الا نذیر مبین۔ سورہ احقاف میں ہے ما انا الا نذیر مبین۔ سورۃ حج اور سورۃ عنکبوت میں ہے انا لکم نذیر مبین۔ سورۃ صاد اور سورۃ ملک میں ہے انما انا نذیر مبین، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ مل جائے گا انا کا لفظ، تو بہت جگہ ہے۔ تو یہ انا واحد متکلم کی ضمیر، اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، نون کے بعد کا الف پڑھنا ہی نہیں۔ ہاں اگر کسی موقع پر اس پر وقف ہو، قرآن پاک میں تو ہے نہیں، پھر یہ الف پڑھا جائے گا، ورنہ اصل یہ ہے کہ یہ الف نہیں پڑھنا۔ نحو کا بہت بڑا امام ہے امام سیبویہ، اس کی کتاب ہے صرف و نحو میں، اس میں 2 جگہ اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، 321 صفحہ تیسرے جلد کا، 164 صفحہ چوتھے جلد کا۔ اسی طرح نحو کی بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ التصریح علی التوضیح، یہ ایک بہت بڑی نحو کی کتاب ہے، اس میں ہے تفسیر، یہ تفسیر کے بعد میں حوالہ، چلو تفسیر قرطبی میں ہے، یہ سامنے آ گیا ہے، حاشیۃ الصبان میں ہے، شرح التسہیل میں ہے، المساعد علی التسہیل میں، شرح الفیہ میں، کناش میں، نتائج الفکر میں، المرتجل میں، اور کئی اور نحو کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ پھر قرات کی کتابوں میں مشہور زمانہ کاری امام شاطبی، ان کی ہے حرز الامانی نام کی کتاب، اس کو امام شاطبی کے قرات کا ایک شاہکار کہا جاتا ہے، یہ شعروں میں کتاب ہے اور بڑی بلند پایہ اس کو مانا جاتا ہے۔ حرز الامانی اس کا نام ہے، اس میں ہے الحجہ کتاب ہے، یہ 377 ہجری میں اس کے مصنف فوت ہوئے، اس میں ہے حجت القراءات، اس کتاب کے مصنف 403 ہجری میں فوت ہوئے، اس میں ہے سراج القاری، اس کے مصنف 801 میں فوت ہوئے، اس میں ہے بہت سی تفاسیر میں، یہ تفسیر بیضاوی میں، تفسیر قرطبی میں، اور 20 تفاسیر میں یہ موجود ہے۔ حاصل سب کا یہ ہے، یہ تفسیر بیضاوی پر حاشیہ لکھا شیخ زادہ نے،
تو اس کی عبارت میں پیش کرتا ہوں. شیخ زادہ کہتے ہیں ثم علم ان القراء اجمعوا على اسقاط الف انا، سارے قراء کا اجماع ہے کہ انا کے الف کو ساکت کیا جائے، پڑھا نہیں جائے گا. ان الوصل فی جمیع القرآن، جب ملا کر ہے وصل میں، عبارت میں، تسلسل میں، تو یہ انا کا الف نہیں پڑھنا. الا ما روی عن نافع فی اثباتہ، صرف امام نافع کا قول ملتا ہے کہ وہ اس الف کو پڑھتے ہیں، باقی سب قراء علماء محققین اس کے اسقاط پر متفق ہیں. اسی طرح امام جوہری، یہ لغت کا بڑا امام ہے، اس نے کہا اما قولہم انا، جو لفظ انا فهو اسم مکنی، یہ ضمیر ہے، فهو المتکلم بعد وید متکلم کی ہے، انما بنی علی الفتح، یہ نون پر فتح کیوں بنائی گئی انا کی، فرقم بینہ و بین انا التی ہی حرف ناصب للفعل، مضارع کو نصب دینے والے ان اور انا واحد متکلم کے درمیان فرق کے لیے نون پر فتح دی. والالف الاخیرہ، تو جو آخر میں الف ہے، انما ہی لبیان الحرکت فی الوقف، وقف کی حالت میں حرکت کا بیان، کہ اگر یہاں سکون ہو، وقف ہو، تو پھر اس کو الف کی طرح پڑھا جائے گا. وَإِن تَوَسَّطَتِ الْكَلَامِ، اگر انا کا لفظ کلام کے درمیان آیا، سکتت، اس کا الف گر جائے گا. الا فی لغت ردیۃ، ایک ردی لغت ہے، اس میں اس کی گنجائش ہے. یہ امام قرطبی نے جوہری کا قول نقل کیا. جوہری کی کتاب میرے سامنے نہیں ہے اس وقت. تو یہ گفتگو کا خلاصہ دوبارہ دہرا دوں کہ قرآن پاک میں انا ضمیر متکلم میں نون کے بعد الف پڑھنا نہیں، نہ اس کے بعد حمزہ ہو تو اس الف کو کھینچنا ہے، حمزہ نہ ہو تو بھی اس الف کو نہیں کھینچنا، پڑھنا نہیں، صرف نون کی زبر پڑھی جائے. موجودہ دور کے قراء بھی اس بات پر متفق ہیں جو ذی علم ہے کہ انا ہی پڑھا جائے گا. اس کو صرف بعد صرفی اور بعد تکلف کے قاری، دھکے سے بننے والے، صرف قواعد دیکھ کے استاد سے سیکھا نہیں، تو وہ پھر اس میں بڑے مغالطے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. میرے جد امجد حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد اور مرید تھے، قاری عبد الجبار، پورے عالم تھے، امتحان لینے کے لیے وہاں مدرسے میں آیا کرتے. یہ اشرف المدارس میں مدرس تھے اور 35 سال سے زیادہ عرصہ وہاں انہوں نے حفظ اور تجوید کی کلاس کو پڑھایا. جب یہ مسئلہ پہلی بار میرے سامنے آیا نا، اشکال پیدا ہوا، میں نے یہاں اپنی معلومات اور مطالعہ کے بعد ان کے پاس گیا، اکاڑے، ان سے اس مسئلے کا سوال کیا، تو انہوں نے اس مسئلے میں پھر یہ بات کہی کہ یہ اصل ضمیر حمزہ اور نون ہے، اور اس کے بعد کا الف وہ صرف امتیاز کے لیے ہے. چنانچہ اب جب مطالعہ کیا تو یہ بات نحو کی اہم کتابوں میں سامنے آئی. یہ کناش لکھتے ہیں ینبغی ان یعلم ان الحمزۃ والنون فی انا، انا میں حمزہ اور نون ہما الاسم، یہ دونوں صرف اسم ہے ضمیر کا. عند الاکثر، اکثر علماء کے نزدیک یہ دونوں انا بس اسم ہے، اس میں ضمیر واحد متکلم. وزیدت الالف، بعد میں جو الف ہے یہ اضافہ کیا گیا لبیان حرکت النون، نون کی حرکت بتانے کے لیے کہ یہاں زبر پڑھنی ہے. اس طرح المرتجل فی شرح المجمل میں بھی ہے، نتائج الفکر میں بھی بعد کی الف کی بات انہوں نے کی کہ یہ حصہ نہیں ہے ضمیر کا، یہ الگ ہے.